حسن، اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عن لکا فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام سماعت کرنے والے ناظرین کو سید شجاع عباس زیدی کا آداب۔ سب سے پہلے سبھی مومنین اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کے حضور شب ولادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت اللہ کی عبادت یعنی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں قرآن جیسی اللہ کی کتاب ملی ہے۔ تمام مومنین اپنے اپنے گھروں میں تلاوت قرآن و روز نماز میں مشغول ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ سحری اور افطار کی رونق اپنے آپ میں ایک الگ سما باندھی ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک اہم تاریخ یعنی نواسۂ رسول امام حسن علیہ السلام کی آمد بھی ہے، جن کے نور سے یہ جہان روشن ہے۔ اسی آمد کے بابرکت موقع پر شہر ازاں لکھنؤ و علی سیڈی سینٹر کی ہماری ٹیم ایک جشن امام حسن علیہ السلام کو مومنین تک آن لائن پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے جشن کی اس خوبصورت کشتی میں جو شہرا نذرانے محبت پیش کریں گے، ان کے اسماء گرامی اس طرح ہے: منقبت خان جناب سید علی عباس زیدی زید پوری، نوحہ خان و منقبت خان جناب سید اسد عباس زیدی صاحب، منقبت خان جناب ببر جعفری صاحب، نوحہ خان و منقبت خان ایاز زیدی صاحب، نوحہ خان و منقبت خان شجاعت عباس صاحب، جناب علی شبر نوگامی صاحب، جناب مولانا شرر نقوی صاحب، معززین ولایت جناب مولانا بلال کاظمی صاحب، اور استاد الشہرا عالی جناب اعجاز زیدی صاحب۔ ناظرین، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آج کے اس جشن کے آغاز کے لیے قاری جناب ابوالعباس دانش صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام ربانی سے اس محفل کا آغاز کریں۔ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ شیریں آواز میں قاری جناب ابوالعباس دانش صاحب سے تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں اس جشن کو اپنی منزل کی جانب رواں کرتے ہوئے گزار ہوں بہترین لب و لہجے کے مالک، منفرد انداز ذاکری، خوش مزاج، خوش عقیدہ عالی جناب مولانا تنویر عباس نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تقریر کو خطاب کر کے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ با آواز بلند صلوات پڑھ کے استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں ناظرین کرام کو امام حسن علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے اس لیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کیونکہ ہمیشہ سے شرفا کا دستور یہی رہا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ حمد الہی بجا لا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جہاں کھانا نعمت ہے، پانی نعمت ہے، دولت نعمت ہے، خزانہ نعمت ہے، انہی میں سب سے بڑی نعمت ہے ائمہ کی محبت، اہل بیت علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہمیں ملی۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ بھی بارہا ارشاد ہوا ہے کہ جو بھی شکرانے نعمت کرتا ہے اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے،
اور جو کفران نعمت کرتا ہے اللہ ان کی نعمتوں کو روک دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلی نعمت ملی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ ہم نے جب شکر کیا تو اللہ نے نعمت میں اضافہ کیا اور علی جیسی نعمت دی۔ ہم نے پھر شکر کیا تو اللہ نے ہمیں حسن جیسی نعمت دی ہے۔ لہٰذا ہم شکر کرتے رہے اور اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا رہا، یہاں تک کہ آخری نعمت بھی ہمیں عطا کی ہے۔ تو جنہوں نے کفران نعمت کیا انہیں محمد مصطفیٰ جیسی تو نعمت ملی، لیکن اس کے بعد ان کی نعمتوں کو روک دیا گیا، کیونکہ یہ پہچان بن گئی کہ انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ تو چونکہ آج امام حسن علیہ السلام کی آمد کی شب ہے تو امام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ویسے تو امام کے بہت سارے معجزات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں اور فضیلتوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بس ایک میں مختصر لفظوں میں امام کی فضیلت کا ایک گوشہ عرض کر کے گفتگو کو تمام کر دوں کہ امام حسن علیہ السلام ایک بار شام کے دربار میں پہنچے تو ابن عاص نے کہا کہ امیر شام سے، جسے عقیدتاً لوگ امیر شام کہتے ہیں لیکن ہم آل محمد کے چاہنے والے حقیقتاً فقیر شام کہتے ہیں، لہٰذا اس سے ابن عاص نے کہا کہ امام حسن کبھی ممبر پہ نہیں دکھے، نظر نہیں آئے، لہٰذا معاذ اللہ یہ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ممبر پر بھیج تاکہ یہ کچھ بولیں اور لوگ ان کا مذاق اڑائیں کہ انہیں بولنا نہیں آتا معاذ اللہ۔ لہٰذا وہ راضی ہوا، یعنی یزید کا باپ امام حسن علیہ السلام کو معاذ اللہ رسوا کرنے کے لیے وہ تیار ہو رہا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ جس کے دروازے پہ، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس کے دروازے پہ عزت بھی عزت کی بھیک مانگتی ہے اسے حسن کہتے ہیں۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آپ ممبر پہ جائیے اور خطبہ دیجئے۔ امام ممبر پر گئے اور جانے کے بعد اپنے فضائل سنانا شروع کر دیے، فضائل بتانا شروع کیے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو رسول اعظم ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کونین کا سردار ہے، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ لہٰذا امام نے فضائل بیان کیے تو اب یہ حیران ہوا اور تعجب میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے ان کے بارے میں کہ بولنا نہیں آتا ہے، انہیں ممبر پہ دیکھا نہیں ہے، یہ تو ایسا خطبہ دے رہے ہیں کہ لوگ حیران ہیں، تعجب میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا امام کے خطبے کو روکنے کے لیے اس نے فوراً سوال کیا، کیونکہ امام بیان کر رہے تھے اپنے فضائل، لہٰذا فضائل کو روکنے کے لیے اس نے کھجور کا سوال کیا کہ مولا بتائیے کھجور پکتی کیسے ہے، کھجور بڑھتی کیسے ہے، کھجور میٹھی کیسے ہوتی ہے۔ امام نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے پھر فضائل شروع کر دیے، یعنی یہاں سے دو پیغام ملے۔ ایک یہ پیغام ملا کہ فضائل امام بیان کرنا امام حسن کی سیرت ہے اور فضائل سے روکنا یہ امیر شام کی سیرت ہے، اس سے ہمیں یہ دو پیغام ملے۔ لہٰذا امام نے پھر فضائل شروع کیے اور فضائل شروع کر کے یہاں سے بتایا کہ جب یزید کا باپ آ کے فضائل نہ روک پایا تو اور کوئی آ کے فضائل امام کیا روکے گا۔ لہٰذا اس نے پھر جب امام خطبہ دے کے ممبر سے اترے تو ابن عاص سے ایک مرتبہ عمر عاص سے وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے غلط بتایا اور غلط مشورہ دیا کہ ان کو بولنا نہیں آتا ہے، یہ خطبہ نہیں دے سکتے ہیں، انہوں نے تو ایسا خطبہ دیا ہے۔ اب ہمیں یہ حیرت ہے اور ہم اس فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ کہیں لوگ یہ خطبہ سن کے ہمیں چھوڑ کے امام کی طرف نہ چلے جائیں، لوگ ہمیں چھوڑ کے کہیں امام کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو عمر عاص کہتا ہے آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ چھوڑ کے تمہیں کہیں نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے تمہیں جو مانا ہے تو مرکز ایمان سمجھ کے نہیں مانا ہے تمہیں، انہوں نے تو تمہیں دنیا دار سمجھ کے مانا ہے، اور امام کی طرف وہی جائے گا جو مرکز ایمان ان کو مانے گا، دنیا دار امام کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے بھی پیغام ملا کہ امیر کو، اس امیر شام جسے ہم فقیر شام کہتے ہیں، اس کے ماننے والے اور ہوتے ہیں، امام حسن کے چاہنے والے اور ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس امام کی انہی باتوں پر، امام نے جو خطبہ دیا ہے، اپنے فضائل بیان کیے ہیں، انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ امام حسن نے اپنی معرفت کرائی تو فضائل کے ذریعے کروائی، یعنی سمجھایا امامت کو پہچانوانا چاہو تو فضائل بیان کرنا، امامت فضائل کے ذریعے پہچانی جائے گی۔ آئیے چونکہ مبارک موقع ہے تو ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور
دعاؤں میں خاص دعا ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن خاص دعا یہ ہے کہ پروردگار اس دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، عقیدے کی حفاظت فرما، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو انکوان و انصار میں شمار فرما۔ واہ 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 واہ، کیا خوب عرض کیا ہے کہ فقیر شام یہ کہہ رہا ہے کہ امام کے خطبے کو سن کے لوگ امام کی طرف نہ چلے جائیں۔ واہ 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 واہ، اور لوگ کیوں نہ امام کے خطبے سے متاثر ہوتے، آخر بیٹے بھی تو امیر نہج بلاغہ کے ہیں۔ آپ سبھی مومنین بہترین تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ مولانا تنویر عباس صاحب سے مولا کے اور فضائل سنیں، لیکن وقت مختصر اور محدود ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والے نشست میں ہم پھر جناب کو دعوت سخن دیں گے۔ آئیے میں سفینے کو موج سماعت پر رواں دواں کرتے ہوئے ایک کم سن مداح کو دعوت دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل اس مداح کے بارے میں بیان کروں تو ہر ورق پر کم سنی سے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا شرف لکھا ملے گا۔ یہ ہندوستان کے مختلف گوشوں میں ذکر اہل بیت علیہ السلام تو کرتے ہی ہیں۔ گزشتہ برس بین الحرمین کربلا معلیٰ میں جشن زمیندار کربلا میں انہوں نے جناب علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے بہترین کلام پیش کیا تھا۔ آئیے میں گزار ہوں انجمن کاظمیہ عبدیہ کے صاحب بیاض جناب زرغام حیدر صاحب کے چشم و چراغ و میرے چچا زاد بھائی جناب علی عباس زیدی زید پوری صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں اشعار پیش کریں، درود پڑھ کے استقبال کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ہے چار سمت اجالا حسن کی آمد سے، ہے چار سمت اجالا حسن کی آمد سے، حسین ہو گئی دنیا حسن کی آمد سے۔ بہت خوب ماشاءاللہ، واہ واہ زمانہ واہ۔ پھر سے زیارت کرے گا احمد کی، کہ زمانہ پھر سے زیارت کرے گا احمد کی۔ ارے بہت ہی خوش ہیں صحابہ حسن کی آمد سے۔ واہ واہ واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارے یہ سائلوں کے لیے آج عید کا دن ہے، کہ یہ سائلوں کے لیے آج عید کا دن ہے، اور بغیر مانگے ملے گا حسن کی آمد سے، بغیر مانگے ملے گا حسن کی آمد سے۔ اب پتہ چلے گا منافق کا اور مومن کا، کہ پتہ چلے گا منافق کا اور مومن کا، کہ ہے کیسا دیکھلو چہرہ حسن کی آمد سے، کہ خزائیں اپنے سروں کو پکڑ کے روئیں گی، خزائیں اپنے سروں کو
پکڑ کے روئیں گی، ارے گلوں پہ رنگ چڑھے گا حسن کی آمد سے، کہ مزہ تو آئے گا جب ان سے عشق کرنے کا، کہ مزہ تو آئے گا تب ان سے عشق کرنے کا، ہو دشمنوں پتہ برا حسن کی آمد سے، اور ہر ایک بھوکے کو کھانا ملے گا اے عباس، کہ ہر ایک بھوکے کو کھانا ملے گا اے عباس، ہے برکتوں کا مہینہ حسن کی آمد سے، کہ ہے برکتوں کا مہینہ حسن کی آمد سے۔ خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بہترین اشعار پیش کر رہے تھے جناب علی عباس زیدی زید پوری سلمہ ہوں۔ میں خدا بند عالم سے ان کے مستقبل کے لیے دعا گو ہوں۔ آئیے میں اپنے اگلے شاعر کو آواز دینے سے پہلے ان کے بارے میں بتا دوں کہ میں نے اس مداح کو بھی کافی کم عمر سے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے مراد ہے نارتھ ہیمپٹن سے جناب ببر جعفری صاحب سے۔ میں گزار ہوں جناب ببر جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ امید ہے کہ آپ سب ساتھ خیریت کے ہوں گے۔ انشاءاللہ 14 رمضان کو جشن امام حسن علیہ السلام کا انتظام جناب شدہ عباس صاحب نے کیا ہے۔ شدہ انکل کے کہنے پر 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں مولا حسن علیہ السلام کی شان میں۔ یہ کون اما کا لیے پیام آیا، بہت خوب، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ یہ کون اما کا لیے پیام آیا، میری زبان پہ یہ بے ساختہ کلام آیا، اور مہے سے آب میں یوں ہے نزول کی ترتیب، مہے سے آب میں یوں ہے نزول کی ترتیب، ارے کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا، کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا، یہ کون اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، یہ تھے نارتھ ہیمپٹن سے جناب ببر جعفری صاحب۔ اب میں گزار ہوں ایک خوشگلو منتخبت خوان و نوحہ خوان جو نہ صرف ہندوستان بلکہ بنگلہ دیش میں اور عراق میں جشن اور نوحہ خوانی کے سلسلے میں اپنی حاضری درج کرا چکے ہیں۔ یہی نہیں، ہر سال اربعین میں انہیں سعادت ملتی ہے کہ آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر جا کر پرسہ پیش کریں۔ ایام ازاں میں اپنے آفس کے ساتھ ساتھ رات بھر ذکر کربلا کرنا بھی ان کی ایک بہترین عبادت میں شمار ہے۔ میری مراد ہے نوحہ خوان
و منقبت خوان اور میرے چھوٹے بھائی جناب سید اسد عباس زیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین کو اسد عباس زیدی کا سلام. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اس جشن کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں شہر ازا چینل کا اور شجاع عباس صاحب کا جنہوں نے مجھے موقع دیا اپنے یوٹیوب چینل پہ آ کے لائیو منقبت خوانی کرنے کا. امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ایک منقبت آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بطور خاص. دیکھیے درود پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے کرب و بلا حسن کی ہے کعبہ حسن کا ہے کرب و بلا حسن کی ہے کعبہ حسن کا ہے یعنی عبادتوں میں اجالا حسن کا ہے یعنی عبادتوں میں اجالا حسن کا ہے. اور یہاں سے شعر آگے دیں کہ مقصد کہاں یہ خون خرابہ حسن کا ہے مقصد کہاں یہ خون خرابہ حسن کا ہے نوک قلم سے ظلم پا حملہ حسن کا ہے نوک قلم سے خون نوک قلم سے ظلم پا حملہ حسن کا ہے کہ جنت سے لے کے آیا ہے رضوان دو لباس کہ جنت سے لے کے آیا ہے رضوان دو لباس ایک شاہدی کا دوسرا جوڑا حسن کا ہے ایک شاہدی کا دوسرا جوڑا حسن کا ہے. اور یہ بھی شعر بطور خاص لکھے گا شجاع صاحب کہ جس کا نسب خراب ہے سمجھے وہ کس طرح کہ جس کا نسب خراب ہے سمجھے وہ کس طرح جو مصطفیٰ کا ہے وہی شجرہ حسن کا ہے جو مصطفیٰ کا ہے وہی شجرہ حسن کا ہے
کہ قاسم کا پاک خون بھی خاک شفا میں ہے، قاسم کا پاک خون بھی خاک شفا میں ہے، کرب و بلا کی جیت میں حصہ حسن کا ہے، کرب و بلا کی جیت میں حصہ حسن کا ہے، اور لعنت امیر شام کی تقدیر بن گئی، لعنت امیر شام کی تقدیر بن گئی، ہونٹوں پہ انبیاء کے قصیدہ حسن کا ہے، ہونٹوں پہ انبیاء کے قصیدہ حسن کا ہے، اور مختبی پیش خدمت ہے کہ شعبے کی ہے دعا کہ اسد بھی ہو کامیاب، جناب شوبی سرسوی صاحب کو یہ کلام، شعبے کی ہے دعا کہ اسد بھی ہو کامیاب، یہ بھی تو ایک چاہنے والا حسن کا ہے، یہ بھی تو ایک چاہنے والا حسن کا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اور میں پھر شکر گزار ہوں جناب شجاع عباس صاحب کا اور شہر اعضاء لکھنؤ چینل کا، یوٹیوب چینل کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا اپنے یوٹیوب پیج پہ لائیو آنے کا، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ تھے جناب سید اسد عباس زیدی صاحب جو کہ بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میری گزارش ہے عالمی شہرت یافتہ نوحہ خوان و منخبت خوان ایاز زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات ان کے نوحوں کی ویڈیوز ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین ماشاءاللہ جناب ایاز صاحب اور ان کے بھائی جناب جاوید صاحب ایام ازاں میں مسلسل مصروف عبادت رہتے ہیں۔ یہی نہیں، یہ کئی برس سے خدمت ازاں کے سلسلے میں فرانس ملک بھی جا رہے ہیں۔ ہماری دعائیں ہیں کہ مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کریں، الہی آمین۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ درود پڑھ کر جناب ایاز صاحب کا استقبال کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین، تمام امت مسلمہ اور تمام میرے مومنین کو اس خاکسار سید ایاز حسین زیدی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرات آپ سب کو اس خوبصورت مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت آپ سب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات جیسا کہ آپ سب لوگ واقف ہیں، اس وقت تمام عالم انسانیت، پوری دنیا کرونا وائرس سے بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے، بہت زیادہ متاثر ہے۔ ہر ایک شخص، ہر ایک بشر اپنے گھر میں قید خانے کی زندگی بتا رہا ہے۔ جس طرح ایک قید خانے میں ایک بشر رہتا ہے، اس طرح ہر کوئی انسان اپنے گھر میں قید ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس بیماری سے بچنے کے لیے، اس شفا یابی کے لیے، اس کے حل کے لیے اپنے دوسرے امام حسن علیہ السلام سے ہم لوگ توسل کرتے ہیں۔ لہٰذا انہی کے حوالے سے ایک میں مناجات پیش کرنے جا رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیے گا، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ لوگ متاثر ہوں گے، اور میرے حق میں اور اس شاعر کے حق میں جن کا نام جناب اشک میرٹھی صاحب ان کے لیے دعا کریں گے۔ لہٰذا ایک بالکل ہی نیا کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کی سماعتوں تک اس کلام کو لے جا پاؤں، اور آپ لوگ میرے حق میں انشاءاللہ دعا کریں۔
تو بالکل ہی نیا کلام ہے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بطور خاص سماعت فرمائیے کہ آج کی شب آنے والا شاہ عالمگیر ہے. کون آنے والا ہے؟ شاہ عالمگیر. آج کی شب آنے والا شاہ عالمگیر ہے. اس لیے عالم میں پھیلی چار سو تنویر ہے. آج کی شب آنے والا شاہ عالمگیر ہے. جب میرے مولا امام حسن رسول خدا کی آغوش میں آئے ہیں تو کیا گفتگو اپنے رخت جگر سے رسول خدا نے گود میں لے کر حسن کو کہہ رہے ہیں مصطفیٰ. گود میں لے کر حسن کو کہہ رہے ہیں مصطفیٰ. صورت و سیرت میں دیکھو، صورت و سیرت میں دیکھو، یہ میری تفسیر ہے. اس لیے عالم میں پھیلی چار سو تنویر ہے. آج کی شب حضور شیر سماعت فرمائیے گا کہ جن لوگوں نے ابتر کرنا چاہا ان کا کیا حال ہوا، کیا حشر ہوا. کیا خوش انداز میں شاعر نے شعر کو کہا ہے کہ کہنے والا ان کو ابتر خود ہی رسوا ہو گیا. کہنے والا ان کو ابتر خود ہی رسوا ہو گیا. سورہ کو سر کی ابن سورہ کو سر کی ابن فاطمہ تفسیر ہے. اس لیے عالم میں پھیلی چار سو تنویر ہے. آج کی شب آنے والا شاہ عالمگیر ہے. ہو ابس کو ہی عمل معصوم کا ممکن نہیں. ہو ابس کو ہی عمل معصوم کا ممکن نہیں. صلح شبر میں چھپی، صلح شبر میں چھپی اسلام کی توقیر ہے. اس لیے عالم میں پھیلی چار سو تنویر ہے. آج کی شب بطور خاص سنیے گا، بڑا ہی خوبصورت شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ انما کا تاج پہنے ہیں جناب مجتبی. انما کا تاج پہنے ہیں جناب مجتبی. تو ابد لعنت امیر تا ابد لانے امیر تا ابد لانے امیر شام کی تقدیر ہے. اس لیے عالم میں پھیلی چار سو تنویر ہے. آج کی شب جب میرے مولا امام حسن نے صلح کی تھی تو وہ ماجرا کیا تھا پورا، کیا وہ وقت تھا، بطور خاص سنیے گا. صلح کرنا وقت کے حاکم کا بتلاتا ہے. یہ صلح کرنا وقت کے حاکم کا بتلاتا ہے. یہ
حق بجانب حق کا مولا، حق بجانب حق کا مولا، شبر و شبیر ہے، اس لیے عالم میں پھیلی چار سو تنویر ہے آج کی شب۔ اور یہ شعر بہت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پھر نہ آیا صلح کے میدان میں کوئی شقی، پھر نہ آیا صلح کے میدان میں کوئی شقی، بطور خاص سنیے گا، پھر نہ آیا صلح کے میدان میں کوئی شقی، پھر نہ آیا صلح کے میدان میں کوئی شقی ہے، قلم دستے حسن میں ہے، قلم دستے حسن میں یا کوئی شمشیر ہے، اس لیے عالم میں پھیلی چار سو تنویر ہے آج کی شب۔ اور ایک شعر اپنے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں، مولا کا مدح خواہ ہوں، مولا کا ذاکر ہوں، لہذا شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں شعر کو کہا ہے، سماعت فرمائیے۔ میں ایاز خواستتن ہوں ہاں حسن کا مدح خواہ، میں ایاز خواستتن ہوں ہاں حسن کا مدح خواہ، بس یہی سرمایہ اپنا، بس یہی سرمایہ اپنا، بس یہی جاگیر ہے، اس لیے عالم میں پھیلی چار سو تنویر ہے آج کی شب، آنے والا شاہ عالمگیر ہے۔ اور یہ آخری شعر وقتہ پیش کر رہا ہوں جناب اشمیر رفیع صاحب کا کلام، بطور خاص سماعت فرمائیے گا، ان کے حق میں دعا کیجیے گا۔ مدحت آل محمد کون کر سکتا ہے عاشق، مدحت آل محمد کون کر سکتا ہے عاشق، جن کی مدحت میں نزول، جن کی مدحت میں نزول آیت تطہیر ہے، اس لیے عالم میں پھیلی چار سو تنویر ہے آج کی شب، آنے والا شاہ عالمگیر ہے۔ حضرات اسی کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکر گزار ہوں میں اپنے بھائی شجاع کا، جنہوں نے مجھے اس خدمت کو کرنے کا موقع دیا، اس بات میں شامل ہونے کا موقع دیا، اور دعا کروں تمام مومنین کے لیے جو اس وقت آن لائن یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہماری دعا ہے کہ ہمارے وقت کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ظہور فرمائیں گے اور تمام پریشانوں سے نجات۔ جزاک اللہ بھی آپ جناب ایاز زیدی صاحب سے مناجات سماعت فرما رہے تھے۔ اب میری گزارش ہے عالمی شہرت یافتہ بہترین آواز کے مالک نوحہ خوان و منقبت خوان جناب شجاعت عباس صاحب بنگلور سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات ان کے نوحوں کی ویڈیوز ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اس جشن کے لیے بھی نکالا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ روزانہ اور بھی کئی چینلز پر لائیو کر رہے ہیں۔ ناظرین میں بتاتا چلوں کہ جناب شجاعت عباس صاحب صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ اور بھی ممالک میں، مثلا بنگلہ دیش کے حسینی دالان جو بہت ہی قدیم امام باڑہ ہے، وہاں پر انہوں نے عشرائے محرم میں دلسوز نوحہ خوانی کی ہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے، الہی آمین۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، آپ سب کو سید شجاعت عباس بنگلور سلام پیش کرتا ہوں، اور بانیان جشن جناب سید شجاعت عباس زیدی، علی سٹی سینٹر، زرغم بھائی، اسد عباس، آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خاص کار کو آج جشن امام حسن میں شرکت اور
ایک طریقے سے اس عظیم عبادت میں شامل ہونے کا موقع عنایت فرمایا، اور یقیناً میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ساری ٹیم کا، آپ کا فرداً ماشاء اللہ سے جشن امام حسن کا آپ نے انعقاد کیا اور اس خاص کار کو مدعو کیا۔ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ذکر مولا امام حسین کا ہو رہا ہے محفل میں ماشاء اللہ سے، تو میں چاہوں گا کہ مولا حسن کے حوالے سے ذکر کروں انشاءاللہ۔ دیکھیں گے کہ میں جس کلام کو آپ کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، یہ کلام جناب حب علی صاحب میرے ہر دل عزیز دوست ہیں، جو ان کا کلام ہے، ان کی کمپوزنگ ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ میرا پسندیدہ کلام میں سے کلام ہے مولا امام حسن کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین کلام لگے گا کہ جس وقت شام میں سمجھ جائیے کہ امیر شام کی حکومت تھی، اور ادھر مولا کی جس وقت مولا نے کوفہ میں مولا نے حکومت جس وقت سنبھالی، تو واقعہ کچھ ایسا تھا کہ روم کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک خط امیر شام کی طرف بھیجا، اور ایک خط جو ہے وہ مولا کی خدمت میں عرض کیا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی آپ آئیں اور آپ کی طرف سے کوئی اس کا جواب دیں۔ اسی طریقے کا سوال جو تھا وہ امیر شام کی جب خدمت میں جب وہاں کا خادم لے کے گیا تو وہ دیکھتے کے ساتھ بولتا ہے کہ یہ جو سوال ہے، اس میں جو سوال پوچھا وہ بادشاہ روم کیا جاننا چاہتا ہے، کس سوال کا جواب دے رہا ہے۔ تو اس نے امیر شام نے وہاں سے یزید ابن معاویہ اس کو بھیجا وہاں سے کہ تو یہاں سے جاؤ اور بادشاہ کے سوال ہے اس کے دربار میں دو۔ بادشاہ کے خط میں خاص لکھا تھا کہ آپ کے دربار کوئی آپ آئیں نہیں تو آپ کے گھر سے کوئی آئے اس سوال کا جواب دیں تارے درباری کے بیچ میں۔ تو وہاں سے یزید گیا، یہاں سے مولا نے امام حسن کو خط دکھا، مولا امام حسن سے کہا بیٹا تم جاؤ اور اس کی جو مشکلیں حاجات ہیں وہ اس کی حاجات کو پوری کرو، اس کے سوال کا جواب۔ تو یقیناً مانیے بادشاہ روم کے دربار رہتا ہے، سارے درباری بھرے رہتے ہیں، بادشاہ روم بھی جانتا ہے کہ مجھے اس سوالوں کا جواب کون دے گا، کون دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے مولا حسین سے اگر اس سے جواب حاصل کر لیتا تو فقیر شام کا جو بیٹا وہاں موجود تھا وہ کہتا کہ مجھے تو جواب پتہ تھے لیکن بادشاہ نے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ تو بادشاہ نے پہلا سوال اسی سے کہا۔ بادشاہ روم کے دربار میں جب سارے درباری حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے کچھ تصویریں لے کے آئیں، اور تصویریں دکھانے کے بعد اس فقیر شام کے بیٹے سے کہا کہ یہ کون سی تصویریں ہیں، یہ تصویریں کیا ہیں، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب جاننا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ دیں۔ تو فقیر شام کا بیٹا ادھر ادھر جھانکنے لگا، اسے چونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس جواب، اس کے سوال کا جواب میں کیا دوں، کس کی تصویریں مجھے کیا پتہ ہے۔ تو کافی دیر سے پوچھنے کے بعد فقیر شام کے جب جواب نہ ملا تو بادشاہ روم چند تصویریں امام حسن کے سامنے لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیے مولا یہ تصویریں کس کی ہے؟ مولا نے کہا کہ میں بتاؤں یہ تصویریں بتائیں کہ یہ تصویریں کس کی ہے؟ بطور خاص دیکھیں گے کہ مولا نے ان تصویروں کا تعارف کرایا ہے وہ کچھ اس طرح سے کرایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جن کی تصویر تم نے دکھائی ہے، جن کی تصویر تم نے دکھائی ہے، وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا، کہ جن کی تصویر تم نے دکھائی ہے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا، میرے بابا سے عرش بری پہ یہ سب، میرے بابا سے عرش بری پہ یہ سب، رزق پاتے رہے میں کھلاتا رہا، جن کی تصویر تم نے دکھائی ہے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا۔ پھر بادشاہ نے تصویروں میں سے پہلی تصویر، ان تصویروں میں سے پہلی تصویر مولا کے آگے رکھ کر کہا مولا بتائیے یہ تصویر کس کی ہے؟ تو مولا نے اس تصویر کا جو تعارف کرایا ہے دیکھیں گے۔ مولا فرماتے ہیں پاس اس کے جو اس وقت تھی وہ عصا، میرے بابا نے ہی اس کو کی تھی عطا، اس عصا میں جو موجود تھا معجزہ، اس نے پایا تھا ناد علی کا صلہ، اس نے پایا تھا ناد
علی کا صلہ تم سمجھتے رہے ہو کہ وہ معجزہ اس کا اپنا تھا اور خود یہ کرتا رہا ہم بِإِذْنِ اللہ مردے کی کانوں میں جا ہم بِإِذْنِ اللہ مردے کی کانوں میں جا کر یہ کہتا رہا میں اٹھاتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی صلوات پڑھتے محمد والے محمد اللہ صلی علی محمد. شجاع بھائی دیکھیں کہ بطور خاص یہ شعر بھی دیکھیں گے کہ بادشاہ نے ان تصویروں میں سے پھر دوسری تصویر نکالی اور مولا کے سامنے رکھا، فرمایا کہ مولا یہ دوسری تصویر کس کی ہے؟ تو مولا نے اس دوسری تصویر کا تعارف کرایا. دیکھیں گے شعر پیش کر رہا ہوں آپ کے سماعت کے حوالے سے. اس کی کشتی جو دنیا میں مشہور ہے اس لیے ہے کہ اس میں میرا نور ہے، اس کے مالک زمانے میں ہم پانچ ہیں، باخدا یہ تو بس ایک مستور ہے، باخدا یہ تو بس ایک مستور ہے، جو بھی کشتی میں آئے گا بچ جائے گا، وہ فلاح پائے گا خلد میں جائے گا، کام اس کا فقط اتنا تھا جان لو، کام اس کا فقط اتنا تھا جان لو، یہ بلاتا رہا میں بچاتا رہا. پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جن کی تصویر تم نے دکھائی نے. اب بادشاہ کو دوسری تصویر کا جواب مل چکا تھا. بادشاہ یقیناً جانتا تھا کہ یہ اہل بیت کے گھرانے ہیں، یہی اس چیز کو مشکل کو حل کر سکتے ہیں، اس تصویر کا جواب یہی دے سکتے ہیں. پھر بادشاہ نے ان تصویروں میں سے تیسری تصویر مولا کے سامنے پیش کی. مولا نے کہا کہ مولا مجھے جانتا ہوں کہ یہ تصویر آپ جانتے ہیں، جواب کیوں جانتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تارے درباری کے سامنے آپ اس کا جواب دے تاکہ یہ درباری بھی جانے کہ یہ کیا ہے، اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے مولا کے سامنے عرض کی مولا یہ تیسری تصویر اس کا بھی تعارف آپ کراتے چلے. تو مولا نے کہا کہ تم سمجھتے ہو اس کو حسین جہاں، میرے سائے سے ملتی ہے اس کو امان، اس قدر یہ ہنسی جگ میں ہوتا کہاں، اس پہ ہوتا اگر نہ میرا صاحبہ، اس پہ ہوتا اگر نہ میرا صاحبہ. حسن خالق سے جب یہ سوارا گیا، حسن خالق سے جب یہ سوارا گیا، تب وہاں میرا صدقہ اتارا گیا، پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات میں، پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات میں، یہ سنورتا رہا میں سجاتا رہا. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت ہی اچھا سماعت فرما رہے ہیں شجاع بھائی، اس کی ساری ٹیم کو ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. جزاک اللہ کہ جن کی تصویر تم نے دکھائی نے. اور پھر آخر میں بادشاہ نے چوتھی تصویر، آخری اس کلام کا آخری شعر بھی شعر دیکھیں گے. پھر آخری میں بادشاہ نے چوتھی تصویر مولا کے سامنے رکھی. اس تصویر میں ایک عکس تھا، ایک عورت تھی، ایک مرد تھا. بادشاہ نے کہا مولا بتائیے کون ہے؟ مولا میں جانتا ہوں یہ سارے جواب آپ ہی دے سکتے ہیں، لیکن میں درباری کے سامنے دکھا کے بتانا چاہتا ہوں کہ مولا ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. یہ اہل بیت کی فضیلت ہے کہ اصل میں حقدار جو تھے ولایت کے مولا تھے. یہ کچھ غازی ویسے بیچ میں آئے کہ جنہوں نے غازی کر لیا. دیکھیں گے کہ مولا بتاتے ہیں
चौथी तस्वीर मौला के सामने रखता है बादशाह रोम और कहता है मौला बताइए कौन है। अब मौला चौथी तस्वीर का तारुफ लिखेंगे कि पढ़ता रहता था हरदम ये नादेली, तब ही खालिक से उसको है माफी मिली। फिर जमी पे परेशान था हर घड़ी, हाँ हमारे ही सदक़े में ज़ौजा मिली, हाँ हमारे ही सदक़े में ज़ौजा मिली। अरे रोते रहते थे ये कुछ न करते थे, रोते रहते थे ये कुछ न करते थे, मेरे बाबा की तस्बीह पढ़ते थे। तुम कहो तो ये खुद ही बता दे तुम्हें, तुम कहो तो ये खुद ही बता दे तुम्हें, ये बिछड़ते रहे मैं मिलाता रहा, जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई ने वो बनाता रहा, मैं खिलाता रहा, जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई उन्हें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ शुजा अब्बास ज़ैदी साहब आपका और आपकी सारी टीम का कि आपने इस अजीम बुलंदतर महफिल में मुझे शिरकत करने का मौका दिया। यकीनन बहुत मज़ा आया। मौला सबको सलामत रखे, बहुत लुत्फ़ आया इंशाअल्लाह। मौला सबको सलामत रखे। मैं शहीद शहद अब्बास बेंगलोर इंडिया से आपसे रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब अशार सुना रहे थे। क्या खूब वाक़या नज़्म की शक्ल में जनाब शुजात अब्बास साहब ने पेश किया है। बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन कलाम, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मैं अब जिस हस्ती को आवाज़ देने जा रहा हूँ वो कोई मोहताज तारुफ नहीं है। ये दश्त करबला में पे आबिस से जो लिपटी है, असीरी के सफ़र में जुल्म के सबराज खुलेगी। सितम के दश्त से ज़िंदान तक हक़ की हिमायत में, जहाँ सज्जाद चुप होंगे वहाँ ज़ंजीर बोलेगी। जिस शायर का ये शेर मैंने आपके समातों के हवाले किया है वो हैं अपनी नस्ल में विलायत अली की चाशनी पिलाने वाले जनाब ज़ाहिद नौगावी साहब। उन्हीं के चश्मो चिराग सरज़मीन नौगावा से उठी एक आवाज़ जनाब अली शब्बर नौगावी साहब। अलमुख्तसर इनके बारे में बताता चलूँ कि जनाब अली शब्बर नौगावी साहब पूरे हिंदुस्तान में एक जाने माने शायर हैं। साथ ही ये बैरून मुल्क में जश्न की खिदमत अंजाम देते आए हैं। आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि दुरूद पढ़ के इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तमाम ही नाज़रीन को अली शब्बर नौगानवी का सलाम अर्ज़ है। बाद सलाम, इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और इस पुरमसरत मौके पर हमारे दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से चंद अशार आपकी समातों की नज़र करूँगा। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आली जनाब मोहतरम मशहूर व मारूफ नौए ख़ान शुजा अब्बास ज़ैदी साहब का, जिन्होंने इस हक़ीर को ये शरफ़ हासिल कराया। मैं तहे दिल से इनका और इनकी पूरी टीम का शुक्र अदा करता हूँ। मैं 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। तमाम नाज़रीन की खिदमत में बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएँगे। आमदे आमदे शब्बर पे ये खुशियों का मंजर देखिए। आमदे
شبر پہ یہ خوشیوں کا منظر دیکھیے آمد شبر پہ یہ خوشیوں کا منظر دیکھیے کر رہے ہیں شکر کا سجدہ پیمبر دیکھیے کر رہے ہیں شکر کا سجدہ پیمبر دیکھیے. اور بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیں. وزن میں صلح نبی سے صلح شبر کم نہیں. وزن میں صلح نبی سے صلح شبر کم نہیں. وزن میں صلح نبی سے صلح شبر کم نہیں. عدل کے میزان میں دونوں کو رکھ کر دیکھیے آمد شبر پہ یہ خوشیوں کا منظر دیکھیے آمد سرور پہ آمد شبر پہ یہ خوشیوں کا منظر دیکھیے. ایک نعرے صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد. آمد شبر پہ یہ خوشیوں کا منظر دیکھیے آمد شبر پہ یہ خوشیوں کا منظر دیکھیے. ناظرین، امام حسن علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس کو زمانہ یقیناً پڑھ نہیں سکا. مولا نے جو صلح کی وہ صلح یا تو خدا جانتا ہے یا مولا جانتے ہیں. یہ صلح یقیناً جو صلح رسول اللہ نے کی تھی اس سے ذرا سی بھی کم نہیں تھی. یہ اور بات ہے کہ زمانہ اس کو نہیں سمجھ سکا. میں 4 مصرے حاضر کرتا ہوں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے. ناظرین سماعت فرمائیں خاص طور سے. ایک آفتاب امامت کا آفتاب حسن ایک آفتاب امامت کا آفتاب حسن شعور فاطمہ علم ابو تراب حسن شعور فاطمہ علم ابو تراب حسن. زمانہ پڑھ نہ سکا یہ اور بات کہ اس کو زمانہ پڑھ نہ سکا. حدیبیہ کی وغیر نہ کھلی کتاب حسن حدیبیہ کی وغیر نہ کھلی کتاب حسن حدیبیہ کی وغیر نہ کھلی کتاب حسن حدیبیہ. میں ایک مطلع اور 2-3 شعر امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جو ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس وقت ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ مدح خوانی کا سلسلہ باقی تمام لوگوں تک پہنچ جائے اور تمام ہی جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ سب مصاب ہو جائیں. مطلع حاضر کرتا ہوں حسن علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں. ایک نعرے صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
مطلب حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا. جنت جنت مزاج لوگوں نے محفل سجائی ہے. جنت مزاج لوگوں نے محفل سجائی ہے. جنت مزاج لوگوں نے محفل سجائی ہے. روح حسن بھی خود سے تشریف لائی ہے. روح حسن بھی خود سے تشریف لائی ہے. جنت مزاج لوگوں نے محفل سجائی ہے. شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. نوکے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا. نوکے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا. نوکے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا. ارے دستے حسن میں دستے علی کی صفائی ہے. دستے حسن میں دستے علی کی صفائی ہے. خوشبو جنت مزاج لوگوں نے محفل سجائی ہے. اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ کریں گے کہ صلح حسن ہے صلح پیمبر کا آئینہ. صلح حسن ہے صلح پیمبر کا آئینہ. کہ صلح حسن ہے صلح پیمبر کا آئینہ. دونوں کے اس عمل نے شریعت بچائی ہے. دونوں کے اس عمل نے شریعت بچائی ہے. کہ صلح حسن ہے صلح پیمبر کا آئینہ. دونوں کے اس عمل نے شریعت بچائی ہے. جنت مزاج لوگوں نے محفل سجائی ہے. اور یہ شعر ایک پیغام ہے تمام ہی ناظرین کے لیے خاص طور سے، اور اس پیغام پہ عمل کیا جائے تو یقیناً نسلیں سنور سکتی. ملاحظہ فرمائیں، میں شعر حاضر کرتا ہوں کہ دونوں کے اس عمل نے شریعت بچائی ہے. ملاحظہ کریں کہ فیشن کے نام پر ہیں کھلے سر جو بیٹیاں. فیشن کے نام پر ہیں کھلے سر جو بیٹیاں. کہ فیشن کے نام پر جو کھلے سر ہے
اسلام کی نگاہ میں یہ بے حیائی ہے، اسلام کی نگاہ میں یہ بے حیائی ہے کہ فیشن کے نام پر جو کھلے سر ہے بیٹیاں، اسلام کی نگاہ میں یہ بے حیائی ہے۔ ارے جنت مزاج لوگوں نے محفل سجائی ہے، روح حسن بھی خلد سے تشریف لائی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی ناظرین کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ کا بھائی علی شبان نوگانوی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہترین کلام پیش کیا ہے ہمارے بھائی جناب علی شبر نوگامی صاحب نے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس جشن کے لیے ہمارے چینل کو دیا۔ اب میں جس ہستی کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسی ہستی ہیں جن پر اہل بیت علیہ السلام و جناب مختار علیہ السلام کا خاص کرم ہے۔ بہت ہی کم وقت میں شاعری کی دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنانا بہت ہی کم لوگوں کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا، میری مراد ہے ہر دل عزیز علی جناب مولانا شرر نقوی صاحب سے۔ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو جشن امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ادارہ شہر اعضاء کا بہت شکر گزار ہوں، اور وہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایسے حالات میں بھی جشن امام حسن علیہ السلام کا انعقاد کیا۔ شجاع عباس صاحب ہمارے بہت پیارے نوحہ خان بھی ہیں، منقبت خان بھی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بڑے اختصار کے ساتھ حاضر کرتا ہوں۔ مولا حسن کا غم غم سرور سے کم نہیں، کیونکہ یہ ایک فرد 72 سے کم نہیں۔ صلح حسن نے کاٹی ہیں باطل کی گردنیں، یعنی قلم کا وار بھی خنجر سے کم نہیں، یعنی قلم کا وار بھی خنجر سے کم نہیں۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضر کرتا ہوں کہ میں ہوں زہرا کا پسر اور زمانے کا امام، جھک کے کرتے ہیں صدا پاک نسب مجھ کو سلام۔ میں جہاں پر ہوں وہیں کرتی ہے جنت بھی قیام، دینے آیا ہوں زمانے کو شرافت کا پیام۔ مرضی رب سے امامت کا چمن رکھا ہے، میرے نانا نے میرا نام حسن رکھا ہے، میرے نانا نے میرا نام حسن رکھا ہے۔ لکھ دیا اس کے مقدر میں اجالا میں نے، کر دیا اور شجاعت کو دوبالا میں نے۔ پائے کرے جرأت و ایثار میں ڈھالا میں نے، اپنی آغوش میں عباس کو پالا میں نے۔ پہلے پروردہ احساس سے لڑ کر دیکھو، دم اگر ہے میرے عباس سے لڑ کر دیکھو۔ کیسا منصف ہے فقط سلو پہ رکھتا ہے نظر، دیکھ تاریخ میں موجود ہے کل کا منظر۔ وہ بھی تو میری شجاعت تھی ذرا یاد تو کر، میں نے مسجد میں کہا اس سے کہ ممبر سے اتر، تھا جو غاصب اسے مسند سے ہٹایا میں نے۔ میرے بابا کا ہے ممبر یہ بتایا میں نے، پسر ظلم سے اس طرح کیا میں نے کلام، تو غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ اس نے گھر جا کے کہا جب تو ہوا یہ انجام، اس کے بابا نے کہا جاؤ کہو لکھ دیں امام۔ تھا جو حق اپنا بس جاہو حشم چھین لیا، نانا جہاں میں نے ستمگر سے قلم چھین لیا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضر کرتا ہوں کتنی ہے دشمنی آل پیمبر دیکھو، ایک عورت کی قیادت میں ہے لشکر دیکھو، اونٹنی اونٹ پہ بیٹھی ہے یہ منظر دیکھو، پے کیا اونٹ کو میں نے میرے جوہر دیکھو۔ شیر حق ہوں اسد رب کا طرفدار ہوں میں، اور میدان میں فولاد کی دیوار ہوں میں، اور میدان میں آخری بند پھر کسی موقع پر مکمل رجع سناؤں گا۔ اور میدان میں فولاد کی دیوار ہوں میں، وقت آخر یہ تھی سرور سے حسن کی تقریر، میں تیرے ساتھ ہوں ہر حال میں میرے دلگیر۔ صلح کی میں نے مگر جنگ ہے تیری تقدیر، خود کو تنہا نہ سمجھنا میرے بھائی شبیر، خود کو تنہا نہ سمجھنا میرے بھائی شبیر۔
یہ تیرا بھائی تجھے ایسا سپاہی دے گا، میرا قاسم میرے ہونے کی گواہی دے گا۔ اے شرر آن کے میدان میں قاسم نے کہا، بے پدر لوگوں سنو غور سے شجرہ میرا، بے پدر لوگوں سنو غور سے شجرہ میرا، میرے بابا ہیں حسن اور علی ہیں دادا، گو کہ سہروز کا پیاسا ہوں، گو کہ سہروز کا پیاسا ہوں، مگر فوج جفا تیغ کی ایسی دکھاؤں گا صفائی تم کو، یاد آ جائے گی حیدر کی لڑائی تم کو۔ میں ہوں زہرا کا پسر اور زمانے کا امام، جھک کے کرتے ہیں صدا پاک نسب مجھ کو سلام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ واہ 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 واہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ مولانا شرر نقوی صاحب پر مولا کا خاص کرم ہے، اسی طرح آپ سبھی مومنین نے محسوس کیا ہوگا کہ کس قدر بہترین کلام آپ سبھی ناظرین کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ، خدا مولانا شرر نقوی صاحب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، آمین۔ ناظرین، اب میں جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کو دعوت سخن دینے کے لیے میرے پاس الفاظوں کی بہت کمی ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے سورج کو دیا دکھانا۔ بنا کسی تمہید کے میں گزارش گزار ہوں مؤذن ولایت عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کی، وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مومنین کی سماعتوں کو منور کریں، بلند ترین صلوات سے خیر مقدم کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کے چاہنے والوں کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتے ہوئے چند اشعار سرکار سبط اکبر کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک مطلع ایک شعر سب سے پہلے کہ شجاعت کا یہیں پر جوہر تقدیر رہتا ہے، شجاعت کا یہیں پر جوہر تقدیر رہتا ہے، اسی خیمے میں عزم شاہ خیبر گیر رہتا ہے، شجاعت کا یہیں پر جوہر تقدیر رہتا ہے، اسی خیمے میں عزم شاہ خیبر گیر رہتا ہے، گرے جب تشت میں ٹکڑے تو یہ عقدہ کھلا مجھ پر، کلیجے میں حسن کے لشکر شبیر رہتا ہے، واہ واہ واہ، گرے جب تشت میں ٹکڑے تو یہ عقدہ کھلا مجھ پر، کلیجے میں حسن کے لشکر شبیر رہتا ہے۔ چند اشعار اور حاضر خدمت ہیں سرکار حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ طرحی کلام ہے جس کا مصرع تھا کہ صلح حسن نے امن کی دنیا بسائی ہے، صلح حسن نے امن کی دنیا بسائی ہے۔ مطلع نظر ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ اس واسطے، خاص طور سے مطلع، اس واسطے یہ مشق طلب مسکرائی ہے، اس واسطے یہ مشق طلب مسکرائی ہے، کالی نہیں ہے سبز گھٹا آج چھائی ہے، کالی نہیں ہے سبز گھٹا آج چھائی ہے۔ حسن مطلع نظر ہے کہ تیرے قلم کے وار میں ایسی صفائی ہے، تیرے قلم کے وار میں ایسی صفائی ہے، لگتا ہے ذوالفقار علی نے چلائی ہے، تیرے قلم کے وار میں ایسی صفائی ہے، لگتا ہے ذوالفقار علی نے چلائی ہے۔ شعر نظر ہے کہ بس ایک چراغ مدحت شبر کے ماں سوا، بس ایک چراغ مدحت شبر کے ماں سوا، دنیا کے ہر چراغ کی لو تھر تھرائی ہے، بس ایک چراغ مدحت شبر کے ماں سوا، دنیا کے ہر چراغ کی لو تھر تھرائی ہے۔ خاص شعر ہے، اسے محسوس فرمائیں گے کہ رہ رہ کے آ رہی ہیں غلاموں کو ہچکیاں، رہ رہ کے آ رہی ہیں غلاموں کو ہچکیاں،
لگتا ہے عاشقوں کی انہیں یاد آئی ہے، رہ رہ کے آ رہی ہیں غلاموں کو ہچکیاں، لگتا ہے عاشقوں کی انہیں یاد آئی ہے، یہ در ہے مجتبیٰ کا یہاں سر جھکائیے، یہ در ہے مجتبیٰ کا یہاں سر جھکائیے، یہ در ہے مجتبیٰ کا یہاں سر جھکائیے، اپنی جبیں فلک نے یہیں پر جھکائی ہے، اپنی جبیں فلک نے یہیں پر جھکائی ہے۔ شعر نظر ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ نو کے قلم سے کاٹ دیں باطل کی شہرگیں، نو کے قلم سے کاٹ دیں باطل کی شہرگیں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، نو کے قلم سے کاٹ دیں باطل کی شہرگیں، یعنی مزاج صلح حسن کربلائی ہے، نو کے قلم سے کاٹ دیں باطل کی شہرگیں، یعنی مزاج صلح حسن کربلائی ہے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ شبر قلم اٹھائے ہیں سرور لیے ہیں تیغ، شبر قلم اٹھائے ہیں سرور لیے ہیں تیغ، جیسا محاذ جنگ ہے ویسی لڑائی ہے، جیسا محاذ جنگ ہے ویسی لڑائی ہے، آباد کر لو ساحل جاں پر حسن کا عشق، شعر نظر ہے، آباد کر لو ساحل جاں پر حسن کا عشق، ارے جس میں اسد نہ رہتا ہو کیسی ترائی ہے، بہت خوب ماشاءاللہ، آباد کر لو ساحل جاں پر حسن کا عشق، جس میں اسد نہ رہتا ہو کیسی ترائی ہے۔ شعر نظر ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ توفیق مدح پائی تو محسوس یہ ہوا، توفیق مدح پائی تو محسوس یہ ہوا، پھر نظر کرتا ہوں مصرع اور پھر مصرع ثانی ملاحظہ فرمائیے گا، توفیق مدح پائی تو محسوس یہ ہوا، فطرس کی آج قید سزا سے رہائی ہے، توفیق مدح پائی تو محسوس یہ ہوا، فطرس کی آج قید سزا سے رہائی ہے۔ شاہ ہدا نے اکبر و قاسم کو دے کے اذن دو بار اپنی قوت دل آزمائی ہے، دو بار اپنی قوت دل آزمائی ہے۔ آخری شعر نظر ہے، ملاحظہ فرمائیں، محسوس کیجئے گا شعر، شاہ ہدا نے اکبر و قاسم کو دے کے اذن دو بار اپنی قوت دل آزمائی ہے، یاد حسن پا یاد حسن یہ اشک ندامت یہ کالی رات، یاد حسن یہ اشک ندامت یہ کالی رات، لگتا ہے حر کی ملک خطا پر چڑھائی ہے، لگتا ہے حر کی ملک خطا پر چڑھائی ہے، اس واسطے یہ مشق طلب مسکرائی ہے، کالی نہیں ہے سبز گھٹا آج چھائی ہے۔ زندہ باد، پائندہ باد، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ گرے جب تشت میں ٹکڑے تو یہ خدا کھلا مجھ پر، گرے جب تشت میں ٹکڑے تو یہ خدا کھلا مجھ پر، کلیجے میں حسن کے لشکر شبیر رہتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کیا الفاظ تھے، واہ، چن چن کر مصرے پیش کیا آپ نے۔ خدا آپ پر دن دوگنی رات چوگنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ ناظرین، اب میں جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کی خدمات کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شہر ازاں لکھنؤ میں جب بھی انجمن کے نوحے و سلام کی بات چلتی ہے تو ان کا نام سر فہرست آتا ہے، وہ چاہے انجمن ظفر الایمان ہو، انجمن کاظمیہ عبدیہ ہو، دستہ خطیب الایمان ہو، لکھنؤ کی مختلف انجمن ہائے ماتمی ہوں یا بیرون ملک کی انجمن ہائے ماتمی ہوں، ان کے کلام سے داد و تحسین و گریہ و زاری حاصل کرتی ہیں۔ ان کے والد مرحوم جناب اکمال صاحب بھی محتاج تعارف نہیں ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں ایک سے بڑھ کر ایک نایاب کلام لکھے۔
اکمال بس یہی ہے میرے دل کی آرزو، اکمال بس یہی ہے میرے دل کی آرزو، موت آئے مجھ کو روضہ آقا کے سامنے۔ میں نے خود 2007 میں کراچی کے ایام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کلام پڑھ کر داد و تحسین حاصل کی۔ اسی مسدس کا ایک بند آپ کی نظر کر کے میں شاعر کو آواز دوں گا۔ کھلی جو آنکھ حبیب خدا کی گود ملی، کھلی جو آنکھ حبیب خدا کی گود ملی، علی کی گود ملی، فاطمہ کی گود ملی، حسن سے پے کر صدق و صفا کی گود ملی، امام صبر شہ کربلا کی گود ملی۔ یہ گل وہ ہے جس سے سارے چمن نے پالا ہے، شرف یہ ہے کہ انہیں پنجتن نے پالا ہے۔ یہ گل وہ ہے جسے سارے چمن نے پالا ہے، شرف یہ ہے کہ انہیں پنجتن نے پالا ہے۔ آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں مقطع محفل استاد الشہراء جناب اعجاز زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ ناظرین و سامعین کی خدمت میں ولادت امام حسن علیہ السلام کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس مبارک موقع پر چند اشعار مدح امام حسن علیہ السلام میں حاضر خدمت ہے۔ قصیدہ ملاحظہ ہو۔ اگر یہ سر در شبر پخم نہیں ہوتا، اگر یہ سر در شبر پخم نہیں ہوتا، تو ساجدین میں میرا بھرم نہیں ہوتا، تو ساجدین میں میرا بھرم نہیں ہوتا۔ حسن کا چاہنے والا عجب ہے فاقہ مست، وہ بھوک میں بھی شکار درم نہیں ہوتا، وہ بھوک میں بھی شکار درم نہیں ہوتا۔ اور کہاں امام حسن اور امیر شام، کہاں امام حسن اور امیر شام، کہاں کبھی جواب سمد کا صنم نہیں ہوتا، کبھی جواب سمد کا صنم نہیں ہوتا۔ کھلا ہی رہتا ہے ہر دم رخ ثنائے حسن، ستم کی دھوپ میں بھی رنگ کم نہیں ہوتا، ستم کی دھوپ میں بھی رنگ کم نہیں ہوتا۔ اور قلم فروش مورخ تجھے خبر بھی ہے، قلم فروش مورخ تجھے خبر بھی ہے، حسن کا رتبہ گھٹانے سے کم نہیں ہوتا، حسن کا رتبہ گھٹانے سے کم نہیں ہوتا۔ خیر ملاحظہ کہ ہم اپنی بزم میں کیوں دشمن حسن کو بلائیں، ہم اپنی بزم میں کیوں دشمن حسن کو بلائیں، پتہ ہے جب وہ مبارک قدم نہیں ہوتا، پتہ ہے جب وہ مبارک قدم نہیں ہوتا۔ حسن حسین کے کپڑے جنا سے آتے ہیں، حسن حسین کے کپڑے جنا سے آتے ہیں، ہر ایک بدن پا لباس ارم نہیں ہوتا، ہر ایک بدن پا لباس ارم نہیں ہوتا۔ اور یہ عرش والے کہاں بھیک مانگنے جاتے، یہ عرش والے کہاں بھیک مانگنے جاتے، حسن کا در جو خدا کی قسم نہیں ہوتا،
حسن قدر جو خدا کی قسم نہیں ہوتا، اور برا کہیں گے ہمیشہ حسن کے دشمن کو، ہمیں کسی کے بگڑنے کا غم نہیں ہوتا، ہمیں کسی کے، اور جو دوش صاحب معراج پر یہ آ جائیں، جو دوش صاحب معراج پر یہ آ جائیں، تو قد رسول کا بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا، تو قد رسول کا یہ شعر بھی ملاحظہ کہ حسن کے ہاتھ سے پروانہ جنا مل جائے، حسن کے ہاتھ سے پروانہ جنا مل جائے، کہ ان کا لکھا ہوا کل عدم نہیں ہوتا، کہ ان کا لکھا ہوا کل عدم نہیں ہوتا، اور نہ بخشتے یہ اگر اپنے جسم کی اترن، نہ بخشتے یہ اگر اپنے جسم کی اترن، حرم تو ہوتا غلاف حرم نہیں ہوتا، حرم تو ہوتا غلاف حرم نہیں ہوتا، کہ ملاحظہ کہ قسم خدا کی ثنائے حسن کا ہر ایک شعر، قسم خدا کی ثنائے حسن کا ہر ایک شعر، کلام پاک کی آیت سے کم نہیں ہوتا، کلام پاک کی آیت سے کم نہیں ہوتا۔ یہ تین سے قطع بندہ تسلسل سے ملاحظہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ عشق حسن بھی ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ عشق حسن بھی ہے کہ نہیں، لباس سے تو کوئی محترم نہیں ہوتا، لباس سے تو کوئی محترم نہیں ہوتا، اور زبان سب کی خلاف حسن نہیں چلتی، زبان سب کی خلاف حسن نہیں چلتی، قلم ہر ایک بکاؤ قلم نہیں ہوتا، قلم ہر ایک بکاؤ قلم نہیں ہوتا، اور بھلا حسن کا دہن اور صدقے کے خور میں، بھلا حسن کا دہن اور صدقے کے خور میں، رقم بغیر یہ سب کچھ رقم نہیں ہوتا، رقم بغیر یہ سب کچھ رقم نہیں ہوتا، اور مجھے زمانے میں پھر کون جانتا اعجاز، مجھے زمانے میں پھر کون جانتا اعجاز، اگر امام حسن کا کرم نہیں ہوتا، اگر امام حسن کا کرم نہیں ہوتا، اگر یہ سر در شبر پخم نہیں ہوتا۔ بھلا حسن کا دہن اور صدقے کے خور میں، بھلا حسن کا دہن اور صدقے کے خور میں، رقم بغیر یہ سب کچھ رقم نہیں ہوتا، مجھے زمانے میں پھر کون جانتا اعجاز، مجھے زمانے میں پھر کون جانتا اعجاز، اگر امام حسن کا کرم نہیں ہوتا۔ واہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، کیا خوب کلام پیش کیا ہے، واہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنے سبھی شعراء کا اور سبھی ناظرین کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس جشن کو دیا، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں وہ شفا یاب ہوں، جو مقروض ہیں وہ اپنے قرض سے ادا ہوں، اے خدا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا کر،
اے پالنے والے ہمارے رزق میں اضافہ کر، اتنا اضافہ کر کہ ہمارے سال بلکہ سال میں کئی بار السلام کے روزے پر حاضری دیں، ہمارے زمانے کے امام ظہور میں تاجیل فرمائیں، وہ آئیں اور جنت البقیع میں ایک بہترین روزے کی تعمیر ہو، پوری دنیا میں امن و امان کی حکومت ہو، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، شب بخیر۔ اے میرے مولا حسن، 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 اے میرے مولا حسن۔